ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اللہ جل شانہ نے انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں اپنی عبادت کی کشش رکھی ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے اپنی عبادت رکھی ہے. اللہ کی عبادت یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھائیں کہ جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، نیند آئے تو سو جانا، آرام اور راحت اختیار کرنا. اسی طرح گرمی لگے تو کیا کہتے ہیں، دھوپ لگے سایہ حاصل کرنا، ٹھنڈی اور سردی لگے تو جو ہے لحاف استعمال کرنا. یہ سب انسان کی فطرت ہے. اب اگر کوئی انسان بھوک محسوس کرتا ہے، پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے اور اگر وہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلا جائے گا. اور اگر وہ کھانا اور پینا بالکل بند نہ کر دے تو پھر اس کی سانس بند ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گا. تو جس طرح اللہ نے انسان کے جسم کے ظاہری تقاضے رکھے ہیں، اس طرح اللہ جل شانہ نے انسان کی فطرت کے، اس کی روح کے، اس کے قلب کے بھی تقاضے رکھے. انسان کے دل کے اندر یہ اور اس کے ضمیر کے اندر اور اس کی روح کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے، جب وہ تکلیف میں ہو تو اپنا درد بیان کرے. سایہ مطلب یہ ایک عجیب، اللہ نے انسان کی روح اور ضمیر کے اندر، اس کے وجدان اور شعور کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے. اب جس طرح انسان اپنے ظاہری تقاضے کو دباتا ہے، جسم کے اور بدن کے ظاہری تقاضے کو دباتا ہے تو کبھی چین نہیں مل سکتی ہے، سکون نہیں مل سکتا ہے. اسی طرح اگر انسان اپنے روح کے تقاضے کو دبائے گا، ضمیر کے تقاضے کو دبائے گا، قلب کے تقاضے کو دبائے گا، اسے چین اور سکون نہیں آنا ہے. اسے چین اور سکون نہیں آتا ہے. آج جو ہم پریشان ہیں، عجیب ایک بے کلی ہے، عجیب ایک اضطراب ہے، عجیب پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کوئی ہمیں محبت سے بات کرے تو بھی ہم پریشان، کوئی ہمیں آنکھ دکھائے تو بھی ہم پریشان. کھانا کھانے بیٹھے تو منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے. اے سی اور پنکھے فضاؤں میں رہتے ہیں پھر بھی چین اور سکون نہیں. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضمیر، ہمارے قلب اور ہماری روح کا جو تقاضا رکھا تھا اس تقاضے کو ہم نے پورا نہیں کیا. اس لیے وہ روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا،
کہ تم جب جنت کے باغات سے گزرو تو چل لیا کرو. اب صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں جنت کہاں، جنت کے باغات کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے، یہ ذکر کے حلقے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات بیان کیے جاتے ہو، وہ روح کی غذائیں، وہ قلب کی غذا ہے، وہ ضمیر کی غذا ہے. اگر ہم اس غذا کو نہیں حاصل کریں گے تو پھر ہمارے روح، ہمارا ضمیر، ہمارا قلب مر جاتا ہے. جسے انسان کو میں نے کہا بھوک لگے، پیاس لگے، اور تو وہ اپنے اس تقاضے کو دبائے گا. استنجا لگے، پیشاب اور پاخانے کا تقاضا ہے، اس کو دبائے تو پریشان. اسی طرح دھوپ لگتی ہے، سایہ حاصل نہ کرے تو پریشان. تو اس طرح اللہ جل شانہ نے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، التجا کرنا، اللہ کے احکام پر چلنا، یہ اللہ نے انسان کے ضمیر پہ رکھ دیا ہے، انسان کی فطرت پہ رکھ دیا ہے. لیکن وہ جسم کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو جسم خلاص ہو جاتا ہے، وہ تو سب کو نظر آتا ہے. لیکن یہ روح کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیہ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے تو نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ وَكَفَّ عَنِ الدَّمِ وَاسْتَغْفَرَ وَتَصَّفُلَ قَلْبُهُ، پھر اگر اس انسان کو اللہ کی توفیق میسر آتی ہے اور وہ اللہ تبارک وہ گناہ سے رک جاتا ہے اور پھر اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے اور پھر نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقل قلبہ، اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے اوپر اسکیچ پڑ گئے، گاڑی کے اوپر کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا، گاڑی پہ اسکیچ پڑے، سامنے والے سے لڑائی کرتے تو نے میرے گاڑی پر اسکیچ، دل کے اوپر کتنے کالے دھبے پڑ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب دل صحت مند ہوتا ہے، دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نور کی تجلیہ پڑتی ہے. جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کس سے بات کرتا ہے؟ جب وہ قرآن پڑھتے کس سے بات کرتے ہیں؟ بولے نا، اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں. تو اس وقت براہ راست اللہ کے نور کی تجلیہ اس دل کے اوپر منعکس ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر گناہوں کی تہہ جمی ہو، گناہوں کی تہہ جمی ہو تو پھر کہاں اللہ کے نور کی تجلیہ پڑے گی؟ اس لیے قرآن کی تلاوت کے جو انوار میسر ہونے، اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کس کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی میں تعریف کر رہا ہوں، میں اس کی حمد بیان کر رہا ہوں، وہ مجھے سن رہا ہے. ایک عجیب سرور، ایک عجیب انبساط، ایک عجیب وجدان، ایک عجیب شعور، ایک عجیب لذت کے اندر انسان کھو جاتا ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے محبوب حقیقی کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے صبح سے لے کر شام تک نعمتوں ہی نعمتوں میں رکھتا ہے، نوازشوں میں رکھتا ہے، صبح سے شام تک نوازشوں کی برسات کرتا ہے. میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کی حمد بیان کر رہا ہوں اور وہ مجھے سن بھی رہا ہے اور وہ میرا جواب بھی دے رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہمارا پروردگار جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے حمد بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی.
یہ ہے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. تو گویا جیسے ہی ہم نے اللہ کی یہ تین صفات یہ تین آیتیں پڑھی، اب تک غائب کا تذکرہ کرا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ ایسے ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. سب غائب کے سیغے تھے، تھرڈ پرسن غائب کے سیغے. پھر اچانک کیا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے اور بار بار اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، مجھے غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے. یہ جگر صاحب کا شعر ہے. مجھے غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. صبح سے لے کر شام تک جب انسان اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی عظمت کے گن گائے، تو اللہ فرماتے کہ آجا میرے بندے میرے دربار میں اور بول تجھے کیا چاہیے. تو گویا وہ براہ راست اللہ کے دربار میں اس کو حضوری نصیب ہو گئی. تو اب دیکھیں ایاک نعبد، یہ پروردگار ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. تو اب تک غائب کا سیگا تھا، اب حاضر کا سیگا آیا. تو معلوم ہوا کہ انسان جتنا اللہ جل شانہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی عظمت بیان کرے گا، اتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، انسان کا دل مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے. اس کو نماز کے اندر بھی وجد آتا ہے، اس کو نماز کے اندر بھی نشاط ملتا ہے، اس کو نماز کے اندر ایک طاقت، ایک سرور کا احساس ہوتا ہے، نماز کے اندر ایک قوت کا احساس ہوتا ہے. لیکن اگر دل کے اوپر تہے جم چکی ہو، جیسے انسان کا ذائقہ ہی خراب ہو چکا ہو، بیمار ہوئے، انسان بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، اب اس کو آپ کتنی بھی اچھی غذا دے دو، وہ غذا کیا کرے گی؟ اسے نقصان کرے گی. جب انسان صحت مند نہیں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پھر اس کو اچھی سے اچھی غذائیں بھی نافع اور فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کا دل مجلہ اور مصفہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کے لیے اس نے اپنے دل کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، تو پھر کیا رمضان، کیا نماز، کیا قرآن کی تلاوت، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرمودات، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. دیکھیے آپ خود اپنے بچپنے کو سوچیں، ہم اپنے بچپن کو سوچیں کہ جب 6 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، اس وقت اگر جنت کا تذکرہ آتا، جہنم کا تذکرہ آتا، قبر کا تذکرہ آتا، کیا حالت ہو جاتی تھی، کیا حالت ہوتی تھی دل کی. آج وہ حالت ہے، آج وہ حالت ہے. تو کیا وجہ ہے؟ دل مر چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر آ رہا ہوں کہ ہمارے دل، ہم نے اپنے دلوں کی کیا حالت کر دی ہے. ان العبد اذا اخطا خطیہ، کہ بندہ جب کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت کو انجام دیتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، تو نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا اور کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. فإنه كف عن الذنب واستغفر وتاب صقل قلبه، پھر توبہ کرے، استغفار کرے، گناہ سے باز آ جائے. سب سے پہلے شرط گناہ سے باز آ جائے، گناہ سے باز آ جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے پروردگار کو منائے، روئے، گر گئے، توبے، اللہ سے معافی مانگے، تو صقل قلبه، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل دھل جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو مزہ ملتا ہے، سرور ملتا ہے، وشران نصیب ہوتا ہے، کیفیت نصیب ہوتی ہے، نشاط نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک عجیب دنیا میں رہتا ہے، وہ ایمان کے کیفیت میں رہتا ہے. اسی لیے ایمان والا گناہ میں مبتلا ہو، ایمان کی کیفیت ہی عجیب ہوتی، تو ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. بے دعوت و تبلیغ میں صبح سے ہمیں کیوں مکان چھڑایا گیا، کیوں گھر چھڑایا گیا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی گھر پہ رہ کر بھی تو آپ تعلیم کر سکتے ہو، یہی تو سب سوال کرتے ہیں کہ گھر پہ رہ کے بھی تعلیم کر سکتے ہو، پھر وہاں 40 دن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کہ 40 دن ایک انسان کی فطرت کی تبدیلی کو درکار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو نفاق سے برات کا پروانہ دیتے ہیں. اور اسی طرح انسان کو اللہ نے پہلے وہ کیا کہتے ہیں، خون بستا تھا، پہلے وہ منی کا قطرہ تھا، پھر خون بستا تھا، پھر وہ بوٹی چبائی ہوئی بوٹی کی طرح ہوا، تو ایک مرحلے سے دوسرے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں اور تہے جمی، یہ اس طرح ہڈیاں بنی، پھر اس کے اوپر گوشت کی تہے جمی،
بیان کیا. اور اطباء یہ کہتے ہیں اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کے لیے 40 دن درکار ہوتے ہیں. تو انسان کی فطرت کی تبدیلی میں 40 دن درکار ہوتے ہیں. تو 40 دن گھر سے دور کے رکھا, 40 دن تمام مشغولیتوں سے دور رکھا. اب خالی اللہ اللہ کا نام لو, خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا تذکرہ کرو, خالی جنت کی بات کرو, جہنم کی بات کرو, حساب کتاب کی بات کرو, قبر کی بات کرو, برزخ کی بات کرو, اور کچھ بھی مت بولو. اس لیے کہتے ہیں موبائل میں مت لے جاؤ, کوئی سیاست کی باتیں. گھر پہ آؤ پھر سب کچھ کرو, آپ کو سیاست بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن جب 40 دن گئے ہو تو اب یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں صرف اور صرف قبر کی بات ہوگی, جنت کی بات ہوگی, جہنم کی بات ہوگی, حساب کی بات ہوگی, حشر کی بات ہوگی, نشر کی بات ہوگی. بس آخرت ہی آخرت, یہاں تک کہ وہ آخرت کا بندہ ہو جائے گا, آخرت کا بندہ ہو جائے گا. اور جو آخرت کا بندہ ہو گیا نا, اب دنیا کا کتنا بھی بڑا نفع و نقصان ہو وہ اس کا مقابلہ کر لے گا. یہ یاد رکھیں, ہم کتنے بڑے انسان بن جائیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا کتنا بڑا مفسر بن گیا, قرآن کریم کی آیتوں کی میں تفسیر کروں, اس کے نکات بیان کروں, لیکن قرآن کریم کی ہدایت کے لیے آخرت کا یقین شرط ہے. پہلی آیت کیا قرآن کریم کی, موضوع ادھر سے ادھر ہی چلا جا رہا ہے, کیا کرے باتی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے لا ریب فیہ, اس پہ کوئی شک نہیں, اس پہ کوئی تذبذب نہیں, اس پہ کوئی تردد نہیں, اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے للمتقین, متقی لوگوں کے لیے, بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور وہ متقی کی صفت کیا بیان کی, الذین یؤمنون, میرے ساتھ پڑھیے نا, الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے, جس کی نظروں میں آخرت کا نفع و نقصان ہے. سمجھ میں آ رہی بات, جس کی نظر میں آخرت کا نفع و نقصان ہے, جس کی نظروں میں, جس کے دل اور دماغ کے اوپر آخرت کا نفع آخرت کا نقصان سمایا جا چکا ہے, اب وہ اپنے اللہ کے لیے, اپنے رسول کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے, ہر طرح کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تبھی تو وہ قرآن پر عمل کر سکے گا. الذین یؤمنون بالغیب, یہ پہلی آیت سنا رہا ہوں, پہلی آیت قرآن, تو پہلے رکوع سنا رہا ہوں. اگر قرآن کی ہدایت مطلب اگر دنیا کا نفع نقصان نظروں میں چھایا ہوا ہے, اگر دنیا کا نفع نقصان دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے, تو کہے گا کیا کرے مول صاحب, آخری دور چل رہا ہے, بیوی ناراض ہو جائے گی, ایسا مسئلہ ہو جائے گا, تجارت میں نقصان ہوگا, کیا کرے, ساری بات صحیح ہے, کیا کرے, کیا کرے کرے گا. اس لیے وہ 40 دن نکالو, خبر کی بات کرو, جنت کی بات کرو, جہنم کی بات کرو, حساب کی بات کرو, بس یقین سے لبریز کر دو, ایسا لبریز کر دو کہ پھر وہ آخرت کا بندہ بن جائے. اور آخرت کا بندہ بنے گا نا, تب وہ دنیا میں رہ کر اپنے مولا کو راضی کر سکے گا. ہم لوگ آج ایک جملہ بہت بولتے ہیں, کیا جملہ بولتے ہیں, کہ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ جملہ بولتے ہیں نا, اللہ کی قسم یہ جملہ غلط ہے. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا, یہ جملہ غلط ہے. اس جملے کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں. ہمارے یہاں یہ جملہ صحیح ہے کہ دنیا کو دین کے تابع بنا کر چلو. جملہ سمجھ آیا, دین دنیا ساتھ لے کر چلنے کا تصور غلط ہے. جو شخص اپنے دنیا کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا ہے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر تم چلنا چاہو اور اس پہ دنیا کا نقصان نظر نہ آئے. اس لیے تو صحابہ نے کہا, ہمارے دعوت و تبلیغ میں یہی تو بتایا, تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. صحابہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. ایک زمانے تک میں پریشان تھا کہ کیا کہہ رہے صحابہ, کون سے دور کے اندر ان کا ایمان سکھایا گیا. یعنی اگر آپ کسی اور کے بارے میں کہتے تو میں سمجھتا کہ ٹھیک ہے کسی مدرسے کا کورس ہوگا, وہ قرآن بعد میں پڑھاتے ہوں گے, پہلے ایمان سمجھاتے ہوں گے, آخرت سمجھاتے ہوں گے, یقین کی باتیں بتاتے ہوں گے, توکل سمجھاتے ہوں گے, اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھاتے ہوں گے. لیکن یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا, رسالت کی ابتدا کس چیز سے ہو رہی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, قرآن سے ہو رہی. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تو اس نبوت کی علامت ہی تو قرآن ہے. تو کس دور کے اندر صحابہ نے ایمان بنایا, اور پھر سمجھ میں نہیں آتا. یہ جملہ سمجھ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا, اشکال میں کلیئر کروں گا. یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایمان کی بات, یعنی قرآن کریم میں رکھا بھی کیا ہے, قرآن کریم میں ہے کیا,
قبر کی اور جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، حشر نشر کی باتیں، حساب کتاب کی باتیں ہیں، یہ سب قرآن کریم میں ہیں۔ اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، تو قرآن کے اندر ہی تو ایمان سکھایا گیا ہے۔ تو کون سا دور تھا جس دور کے اندر انہوں نے ایمان سیکھا؟ ایک مدت کے بعد پھر سمجھ میں آیا کہ وہ تعلمنا الایمان اور ثم تعلمنا القرآن کا مطلب کیا ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا احکام القرآن۔ سمجھ میں آیا؟ علماء سمجھ گئے ہوں گے۔ تعلمنا الایمان کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے دو حصے ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ ایک مکی دور ہے، مکی دور کے 13 سال کے اندر قرآن کریم کے اندر احکام نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، احکام نہیں ہے۔ مکی دور کے اندر صرف ایمان بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی قرآن کریم کے ذریعے ہی بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں کے ذریعے ہی بنایا گیا کتاب، اور یہاں تک کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہو، آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ خوب رگڑا گیا، خوب آزمایا گیا، خوب جو ہے امتحان اور ابتلا کی بھٹیوں میں سلگایا گیا، تپایا گیا، اور نرم اور موم بنایا گیا، اور جو ہے نکھارا گیا صحابہ کو۔ اور اس کے بعد مدنی دور کے اندر اب نماز مل رہی ہے، مدنی دور کے اندر اب صحابہ کو زکات مل رہی ہے، مدنی دور کے اندر صحابہ کو احکام مل رہے ہیں، مدنی دور کے اندر احکام مل رہے ہیں۔ تو وہ مکہ کے اندر کیا بنایا گیا تھا؟ ایمان بنایا گیا تھا۔ اور مدنی دور کے اندر قرآن سے مراد صحابہ جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سیکھا، تو قرآن نہیں، احکام قرآن سیکھا، یعنی قرآن کے احکام اور قرآن کے مسائل ہم نے مدنی دور کے اندر سیکھے۔ تو یہی کہ قرآن یعنی یہ بیس ہے، ایمان بیس ہے، یقین بیس ہے، توکل بیس ہے، یہ زمین ہے، اس کے اوپر قرآن کی ہدایت موقوف ہے۔ ورنہ کوئی بھی بات تو ہو، کوئی بھی بات تو ہو، مولانا کیا کریں آخری دور چل رہا ہے، مولانا کیا کریں بہت مشکل ہو گیا ہے، تو مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیس نہیں بن رہا ہے، وہ بیس بنانا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیہ، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا پڑتا ہے، پھر جب توبہ استغفار کرتا ہے دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی کیفیتوں کے اندر آ جاتا ہے، اور اللہ کی نور کی تجلیہ براہ راست اس کے دل کے اوپر منعکس ہوتی ہے، اور وہ ایک الگ قسم کا بندہ ہو جاتا ہے، ایک الگ قسم کا بندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اپنے اللہ کو نہیں مناتا، اور بغاوت اور سرکشی کی زندگی سے باز نہیں آتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا پڑتا ہے، فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کالے دھبے اور سیاہ نقطے اس کے دل کے اوپر پڑتے رہتے ہیں، پڑتے رہتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے سیاہ دھبا جو ہے چھا جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے قرآن کریم کی آیت کا مقصد، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہرگز نہیں، ان کے دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ 30 تک میں 35 ان کے دل پر گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، یعنی جب زنگ لگتا ہے نا پھر اس کے بعد دل کام کا نہیں رہتا، پھر نماز پڑھے تو لذت نہیں، تلاوت کرے تو لذت نہیں۔ آج اگر ہمیں نماز کے اندر وہ نشاط نصیب نہیں ہے، اپنے اللہ سے بات کر کے بھی ہمیں چین نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے بہت اچھا کہا کہ اگر نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا ہے تو سکون سے نماز پڑھو۔ آپ دیکھیں ابھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، امام صاحب وہ موڑ کھول رہے ہوتے ہیں، 4 منٹ بیٹھے گی، 5 منٹ بیٹھے گی، صحیح بات ہے۔ دنیاوی مشاغل کے اندر یہاں تک کہ ہمارے نوجوان، یہی نوجوان جو میچ دیکھنے کے لیے اور میچ چلنا چاہیے اور چلنا چاہیے، کیا مزہ آ رہا ہے، ذرا موازنہ کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں یہ وحشت ہمیں اللہ کے سامنے، آج کل ہم لوگ بہت یہ سب باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے کام دھندوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہی سکھایا گیا کہ ان کے اعضاء کو توڑو، کیا کرو، اعضاء کو توڑو۔ ہاں کیا دنیا کا نقصان، کیا دنیا کا نقصان؟ اب تو بہت سی مسجدوں میں 1-10 پر بیان ختم، یا بیان ہی نہیں ہوتے، پبلک کا بہت، ارے دنیا کے نقصان کو برداشت کرنے کی امت کو عادت ڈالنی پڑے گی۔
جب تک ہم دنیا کے نقصان کو برداشت نہیں کریں گے ہم سچے دیندار نہیں بن سکتے. بس یہ کہ رمضان کی تیاری کے طور پر ہم اپنے دل کو صاف کریں, مجلہ کریں, مصفہ کریں, تب رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے جو عنوانات تقسیم ہوتے ہیں, برکتیں اور رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں, انشاءاللہ ہمارا دل بنے گا. اللہ جل شانہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا